تو آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ منشا سعید صاحب ہمارے بہت ہی معزز ہمارے مہمان بھی آج سابقہ سیکرٹری سوا گارڈن وہاں پہ رہے، وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم ویسے بھی ہم ان سے بات خود بھی کرواتے، ہم ان کو ٹائم دیتے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب منشا سعید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ جو محفل ہے، میں سب سے زیادہ کریڈٹ سردار عشرت صاحب کو دیتا ہوں۔ میں نے ان کا نام سنا تھا اور مجھے واجد کہتا تھا وہ آج نہیں تو کل ہمارے ساتھ ہیں، میں نے ان کو بتا بھی دیا تھا۔ تو یہ ان کی بہت بڑی سٹینڈنگ ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے ہیں۔ عزت جو ہے نا انسان کو، وہ سب سے پیاری ہے، پیسہ پیار نہیں ہے۔ اس کو اہل بھی میں نہیں کرایا تھا۔ واجد صاحب میری برادری کا بندہ ہے، لیکن میں نے اس سے کرپٹ ترین انسان دیکھا ہی نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ تو میں انصر گوندل تھا، تاجی تھا، یہ ملک تبارک تھا، یہ سارے دیکھے ہوئے میں نے۔ یقین جانے مجھے کوئی گولی نہیں چلانی آتی، کچھ نہیں آتی، لیکن یہ سارے میرے آگے اس طرح میری عزت کرتے تھے۔ صرف کریکٹر کی عزت ہوتی ہے انسان کی۔ تو ان کا مشن اچھا ہے، میں ان کو سلوٹ بھی کرتا ہوں۔ یہ کھڑے رہے ہیں اور اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ اور یہ انور گھمن صاحب جو ہیں، یہ میرے علاقے کے ہیں، ہم ایک ہی علاقے کے رہنے والے ہیں، تو یہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ اور ایسی جگہ سے میں نے وہاں پہ الیکشن لڑا کہ جہاں رات دن کوئی نہ کوئی قتل و غارت ہوتی رہتی تھی۔ تو میرا وہ گزارش ہے، میں نے تھا، تو میں نے ان کو کہا بھائی میں یہاں سے چیئرمین کا الیکشن لڑ رہا ہوں۔ تو اس نے ٹکٹ دوسرے کو دے دیا۔ میں نے کہا میں آزاد ہی لڑ کے تو کہہ رہا ہوں، میں اللہ کے فضل و کرم سے آزاد ہی جیتا تھا اس سے۔ نون لیگ کو بھی ہرایا، پی ٹی آئی ساری جماعتوں کو ہرایا تھا۔ تو میں یونین کونسل کا، میرا بیٹا وہاں سے وہ چیئرمین ہے، تو یہ گھمن صاحب کو پتہ ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ، اس نے اس پہ سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ صفدر سعید صاحب کا پیغام یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بحال ہوں یا نہ ہوں، ہم صدر کی حمایت اس عوامی اتحاد پینل کی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب اہل ہو جائیں گے ہمیں، لیکن ہم اب اہل ہوں بھی، پھر بھی ہم حمایت عوامی اتحاد کا جو صدر ہے، جو پینل ہے، اس کی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم بات والے لوگ ہیں، جو بات کرتے ہیں اسے پیرا دیتے ہیں، اور اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ یہ پیسہ آنی جانی چیز ہے، میں نے بہت دیکھا ہے پیسہ نا۔ میرے 5 بچے اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر ہیں اس وقت، اس سے بڑا ساسا اور میرے لیے کیا ہے۔ میں خود بھی ریڈیو پاکستان سے گورنمنٹ آفیسر ریٹائر ہوا، سواں گارڈن کا سیکرٹری ایسی سوسائٹی کا رہا ہوں جو کرپٹ ترین سوسائٹی تھی، اور اس وقت وہ اظہر تھا، کرنل اظہر، میں نے اس کو بھی دیکھا۔ یہ کرنل اظہر پہ بھی میں نے پرچہ کرایا تھا، آپ کی سوسائٹی کو جائے، یہ عطا کو بھی میں نے پرچہ کرایا تھا۔ مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں، صرف یہ کہ آپ اپنا دامن صاف رکھیں، اپنا کریکٹر صاف رکھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ پیسے سے مت ڈریں، اس وقت سارے جو جھولی چوکے نا سارے اس کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھیں وہاں گاڑیاں اس طرح کے جس کے اس کے باپ دادا کے، ان کے پاس سائیکل بھی نہیں تھا کسی کے پاس۔ اب ان کے پاس، اب آپ ان کو دیکھیں گے ڈالوں میں پھر رہے ہیں، ڈالوں کے تمہارے ابا کی جائیداد، یہ سارے پیسے بمران کے ہیں، یہ یہاں کے رہائشیوں کے ہیں، اور آپ اس طرح گھوم رہے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں آپ کا دادا بھی بہت امیر تھا، آپ کا پڑدادا بھی، آپ بھی، یہ سارے بھوکے کٹھے ہو گئے ہیں ایک سائڈ پہ، میں آپ کو بتا دوں۔ اس لیے میں یہ علانیہ کہتا ہوں، میں واجد کو کہا تھا کہ میں نے انصر گوندل کو نہیں چھوڑا، تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، لانے والا بھی میں، تمہیں ہٹانے والا بھی میں ہوں گا۔ اس لیے بالکل پرواہ نہ کریں، نہ ڈریں۔ کوآپریٹو کرپٹ ترین دیوار ہے، ایف آئی اے کرپٹ ترین، یہ سارے ڈپارٹمنٹ نے دیکھے ہیں، پیسے سے چلتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسے دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جن کو انہوں نے پیسہ دیے وہ اہل، وہ بے شک ڈیلر ہے، نہیں ہے وہ اہل، اور جو ڈیلر ان کے ساتھ نہیں ہے وہ نہل۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پورا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ لیکن اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جو اپنے کریکٹر کو صاف رکھتے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ وہ آج بھی سرخرو ہیں، کل بھی سرخرو ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں، سردار عشرت صاحب یا یہ صدر صاحب یا جو کچھ ہے، گھبرانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ گھبرائیں نہیں، آج نہیں تو کل یہ انشاءاللہ جیل میں ہوں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بالکل سیدھی ہے، اسے بالکل فکر نہ کریں کہ یہ کیا کریں گے، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، ایک چودھری کو عام بندہ گاؤں کا وہ ذرا تھوڑا سا کھڑا ہو جائے تو وہ چودھری بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنی عزت بچاتے ہیں۔ ان کی عزت ہی کوئی نہیں ہے، یہ ان کی عزت ہے، ان کی کوئی عزت نہیں میرے نزدیک نا۔ یہ 2 ٹکے کے بندے تھے، آج ان کے پاس پیسے ہو گئے، یہ سمجھتے ہم پتہ نہیں کیا بنتے ہیں۔ کتنے متاثرین کو پلاٹ دیے، ابھی 112 یہ نیوی والے جو پلاٹ ہیں وہ کس کے پاس لیٹر ہیں؟
یہ آپ کے فارم کس نے بیچے ہیں؟ یہ سارا کچھ مجھے میرے علم میں ہے سارا. میرا یہاں یہ اسکول ہے، سپیڈ اسکول میرا ہے، یہ ایک پلازا بھی میرا ہے. مرحوم مرزا سے میں نے پلاٹ خریدے تھے اس وقت نا، یہ جو فوت ہو گیا. تو مجھے کوئی نہیں، میں نے اپنی محنت خود کی ہے اور اللہ کا نام لے کے ہر جو جابر ہے، جو ظالم ہے، اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوں اور اللہ نے میری مدد کی ہے. اس لیے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں. جیت ہار آنی جانی چیز ہے، آج ہار جائیں گے کل جیت جائیں گے، لیکن یہ کہ اپنا فرض پورا کریں. آپ دیکھیں کہ کتنے متاثرین ہیں جن کے لاکھ ہو گئے ہیں. یہ آپ کا پلاٹ تھا، یہ یہاں سے اٹھا کے اس کو بدل دیتے. وہ ذیشان گول اس کا 2 نمبر بندہ ہے سارا جو اس کے ساتھ چل رہا ہے. وہ دیکھیں وہ یہ جی اس کو ادھر کر دیں اس کو ادھر کر دیں. یار تمہارے بابا کی دادا کی جائیداد ہے، یہ آپ لوگوں کی ساری جائیداد ہے. تو بھائی آپ اور بیچارے سرکاری ملازم ہیں، کسی نے قسطوں میں پلاٹ لیا، کسی نے کسی طریقے سے لیا، آپ سارے اس پہ حاکم بن کے بیٹھ گئے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں صدر صاحب کو کہتا ہوں کہ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. کوآپریٹو ڈپارٹ بڑا تھکا ہوا اور بڑا کرپٹ ڈپارٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارا ڈی سی کون سا صحیح ہے، باقی سارے جو سارے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو بہرحال آپ اس چیز سے نہ گھبرائیں، آپ اپنا الیکشن کنٹینیو کریں، جیتیں گے انشاءاللہ. جیت ہار کوئی بات نہیں، لیکن ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، یہ بالکل آپ ذہن میں رکھیں. چلتے رہیں. مجھے پتا ہے ملازم جو ہے نا وہ کچہری جاتا ہے بڑا ڈرتا ہے، فیس لگتی ہے، درخواست لکھنی ہے، لکھوانی ہے، 10 روپے لگانے. سو وہ اپنے گھر کے خرچے چلائے یا یہ نہیں خدائی خدمت کاری ہے نا. تو مجھے یاد ہے میں ایک سواں گارڈن میں تھا تو رات کے 2:30 بجے ہوئے تھے، میں سیکٹری تھا. تو مجھے سیکیورٹی گارڈ نے فون کیا کہ جی آپ آئیں رات کے 2:30 بجے. تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ خیر میں گیا تو آگے دیکھا کہ ایک گاڑی میں 4-5 بندے مسلح تو شروع کی شالیمار روڈ کے اوپر کھڑے تھے. تو میں نے کہا جی کیا؟ یہ کہتے جی بندے مشکوک ہیں جی. تو میں نے کہا آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں کس لیے ہیں؟ جی وہ تو مار دیں گے. تو میں نے کہا یار نوکری چھوڑ دو، اگر اتنا ہی ڈر ہے آپ کو سیکیورٹی گارڈ رکھا ہوا ہے نا. خیر میں چلا گیا ان کے پاس، میں نے دیکھا وہ سارے مسلح تھے جتنے بھی ہے. میں نے سیکیورٹی گارڈ کو بھی نہ اپنے 5-4 ان کو میں نے کہا میرے پیچھے جو پہلی گولی مجھے لگے گی نا آپ فکر نہ کریں اس چیز کا. خیر آ گئے. میں نے ان کو پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟ جی وہ ہم نے فلاں جگہ گلے جانا ہے. تو میں چونکہ وہاں یوں سمجھیں 2000 میں وہاں میری رہائش تھی تو میں ایک ہی گلی کا مجھے پتا. تو میں نے کہا جی 6 نمبر گلی میں 34 نمبر. تو مجھے پتا تھا وہ پلاٹ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا چلیں آپ آگے لگیں. میں نے سیکیورٹی گارڈوں کو لیا، ان کو بھی. وہ آگے جیسے ہی لگے تو آپ بلیو کریں چور کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے، وہ دوسرے گیٹ سے بھاگ گیا. اور میں نے کہا یار میرے جیسا بندہ جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ مجھ سے بھاگ گئے ہیں تو آپ کس چیز کے سیکیورٹی گارڈ ہیں؟ میں نے کہا یہ نہیں ہے یار، آپ ڈرے نہیں خدا کے لیے. بہرحال یہ ہے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بے شک پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے، گاڑیاں ان کے پاس زیادہ ہیں، چمچے کڑچے اس وقت وہاں لائن لگی ہوتی ہے رات کو جو کچھ بھی ہے، لیکن اس سے گھبرائیں نہیں. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں، ہم نہیں بھاگیں گے انشاءاللہ. تو میں یہی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کھڑے رہیں. عزت اس میں ہے. آج آپ کو سردار عشرت کے نام سے سب جانتے ہیں کہ یار وہ بندہ کھڑا تو رہا ہے نا، ورنہ وہ آپ کو تو یوں ہتھیلی میں رکھ کے بیچ رہے تھے نا کہ جی وہ آج ہمارے ساتھ ہے، ایگزیکٹو ممبر کہتا ہے ہمیں بنا دو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں نے کہا اگر تو بندہ ہوا تو پھر تو نہیں بکے گا. تو اگر یہ اسی طرح ہی ہے کہ جی ٹھیک ہے تو پھر اللہ حافظ ہے، کوئی اور آ جائے گا. لیکن اللہ نے تو یہ نظام چلانا ہے نا، اچھائی کے ساتھ برائی بھی ہے، برائی کے ساتھ بھی اچھائی بھی ہے. تو بہرحال میں یہی کہتا ہوں کہ صفدر صاحب نے کبھی کم از کم یہاں 3-4 ان کا بٹھا تھا جی ادھر 300-400 ووٹ ان کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سارے ان کے شکریال کے ادھر چونکہ 2 دفعہ وہ ادھر ناظم رہے ہیں تو سارے ان کے جاننے والے ہیں. تو مجھے وہ آئی لاہور ہے تو مجھے انہوں نے کہا تھا جی میری طرف سے کہہ دینا میں اہل بھی ہو جاؤں تو ہم انہی کے ساتھ ہیں. ہاں جی آپ کے سامنے انہوں نے دوبارہ یہ بات کی. تو باہر وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. نڈار آدمی ہیں، تعلق والے ہیں، اور کرپشن وہ 2 سال ناظم رہے ہیں، 1 روپے کی کرپشن ان کے اوپر سے ہے. میں 3 سال رہا ہوں، کوئی مجھے ثابت کر دے میں نے 10 روپے بھی کسی سے لیے ہوں. ٹھیک ہے میں نے کام کر کے دکھایا اور الحمدللہ وہی سواں تھا، وہی پانی بھی تھا، گیس بھی تھی، بجلی بھی تھی، ہر چیز تھی. یہ پارک جو سامنے ہے یہ اس کی لیزنگ میں نے لی ہے. آپ کا خدمت مرکز ہے وہ میرے بیٹے نے بنایا، یہ سواں گیٹ کے ساتھ ہے. ہم کسی باڑی میں اس وقت نہیں تھے. تو اس لیے یہ لوگوں کی خدمت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ دیکھیں اس کا اجر اللہ نے دینا ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو اس لیے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اچھائی کے لیے اٹھے ہیں، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.